ابھی میں نے لاسٹ پروگرام کیا ساجد تارڑ صاحب کے ساتھ، امریکی سابق صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے مشیر بھی رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب کا کلیم ہے کہ سازش ہوئی، مداخلت ہوئی، میری حکومت میں امریکہ نے پورا کردار ادا کیا ہٹانے میں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ انہوں نے تو بالکل اس کو کہا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو دھوکہ دیا۔ کہتے ہیں میں نے تو نفل پڑھے تھے کہ خان صاحب آئیں، میں نفل پڑھتا رہا اور میں بڑا مداح تھا، بڑا فین تھا، لیکن خان صاحب نے وہ کہتے ہیں دکھائی سجی ماری کھبی، سب کے ساتھ فراڈ کیا۔ تو یہ جو ان کا کلیم ہے، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کیا قسمت کے دھنی آدمی۔ میں اس ملک میں تین بندوں کو اگر دیکھیں، آصف علی زرداری، نواز شریف اور پھر عمران خان، اللہ ان کو بار بار موقع دے رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو ایک مداخلت کا مراسلہ ہے، اس نے عمران خان صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دی ہے۔ یعنی ہم جب یہ حکومت چل رہی تھی، مہنگائی، بے روزگاری، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو ہم سوچتے تھے کہ دیکھتے تھے اگلا الیکشن آئے گا نا تو 11ویں سیٹ کہاں سے لے گئے عمران خان۔ 10 سیٹیں بھی ہم بڑے نا کھینچ کے لاتے تھے کہ وہ بھی جیت جائے گا، وہ بھی جیت جائے گا۔ آج دوسرے ان کے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے جیتے ان سے۔ اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ کیا تھا۔ یہ تو نواز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہا کہ اس کا بیانیہ جھوٹا یا سچا ہے، بک رہا ہے۔ آپ کے پاس ویسے ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ کیا واقعی پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا؟ کیا واقعی خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتا، میں بالکل نہیں مانتا کہ کوئی ایک ایسی سازش ہوئی ہو جس میں میری عدلیہ بھی شامل ہو، جس میں میری فوج بھی شامل ہو، اور جس میں باقی ہم سارے شامل اور مل کے کریں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ جو بائیڈن کا امریکہ عمران خان کو لائک نہیں کرتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ ایک مراسلہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کو امریکہ کی آدھی عوام اس کو اپنا صدر بھی نہیں مانتی۔ ہاں، وہ تو ان کے اپنے ڈیوائیڈ ہے نا، ٹرمپ کو آدھی نہیں مانتے اس طرح ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ 38% عمران خان نے یا 32% ووٹ لیے ہیں، تو 68% تو دوسروں نے لیے ہیں، تو وہ تو ایک چھوڑ دیجئے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمارے سفارتکار کو بلایا اور اسے کہا کہ طریق عدم اعتماد سے پہلے ایک طریق اعتماد کا وہ جو مراسلہ ہے اس میں ذکر تھا 9 مرتبہ، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی تھا کہ عمران خان رہ جائیں گے تو آپ کو یہ سزا ملے گی، چلے جائیں گے تو معاف کر دیا جائے گا، اور اب تعلقات عمران خان کے بعد ہو کے۔ لیکن جو سازش ہے اور پوری اس سازش کی بنیاد پر کسی کو، میں تو اس نظریے سے اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی غدار ہے، کوئی کافر ہے، کوئی محب وطن نہیں ہے، تو وہ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بکتا ہے ہمارے یہاں بھائی۔ مجھے آج میں نعرہ ماروں انڈیا کا، اور اس کا بڑا ایفیکٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار مراسل۔ یعنی یہاں پہ بھی وہی کارڈ کھیلا جا رہا ہے جیسے انڈیا میں کارڈ کھیلا جاتا ہے اینٹی پاکستان کا، تو اب جو الیکشن ہے وہ اینٹی امریکہ کارڈ کھیل کے کرسی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، اس میں پتہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے ناصر، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ عمران خان کے ساتھ ایک اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر چور آ گئے، پھر لٹیرے آ گئے، پھر وہ آگے۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ جب مولانا صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، یہ میں نے بھی خیر ٹی وی پہ کہا، یہ اب اکٹھے کھڑے ہوں نا، اکٹھے بیٹھے ہوں ایک جگہ پہ، تو بہت سارا اینو پی لوں نا، تو اس کے باوجود ہضم نہیں ہوتے۔ یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ ان کا ماضی کیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اور نون کی مشترکہ کامن چیز کیا ہے۔ ایک قاتل، ایک مقتول، ایک آمریت، ایک جمہوریت۔